بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آج ہم آپ سے بات کریں گے۔ ایک بھائی نے سوال کیا کہ انہوں نے آج، چونکہ آج نواں روزہ ہے اور رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہے، تو آج انہوں نے افطاری کے لیے کچھ لوگوں کو کہہ دیا۔ تو انہیں بعد میں خیال آیا کہ پہلے تو انہوں نے شاید جمعے کے نقطہ نظر سے دعوت دے دی، افطاری کی دعوت لوگوں کو۔ پھر اس کے بعد ان کو خیال آیا کہ 11ویں شریف جو ہے وہ تو کل پڑتی ہے، تو اب 11ویں شریف کا جو ان کا ارادہ تھا کہ جو 11ویں شریف کا دن 10واں اور رات 11ویں، یعنی کہ 10واں دن ہوگا اور 11ویں جو رات آئے گی، تو اس کو اب وہ یہ سوچ رہے تھے، پوچھ رہے تھے، ان کے دماغ میں یہ سوال تھا کہ میں تو 11ویں شریف پر افطاری کروانا چاہتا تھا، تو اب میں کیا کروں؟ یہ کنفیوژن پیدا ہو گیا۔ تو دیکھیں، بات یہ ہے کہ 11ویں شریف جو ہے یہ کوئی فرض یا سنت عبادت نہیں ہے۔ یہ آپ ایک صدقہ کرتے ہیں۔ جتنے بھی نوافل ہیں، اب صدقے کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ کچھ فرائض ہیں، جیسے کہ قرآن نے زکوٰۃ کو بھی صدقہ کہا ہے، انما الصدقات للفقراء۔ تو اسی طرح یہ جو کچھ نوافل ہیں، نفل کا بنیادی جو مقصد اور معنی ہے وہ ہے زائد، ایکسٹرا، یا فرائض کے علاوہ جو آپ اپنی نیکیوں کو بڑھانا چاہتے ہیں تو وہ اپنی نفلی عبادت کرتے ہیں۔ اب لوگوں کو یہ اس چیز کا علم نہیں ہے کہ فرض کیا ہوتا ہے، واجب کیا ہوتا ہے، سنت کیا ہوتا ہے، اور نفل کیا ہوتا ہے، مستحب کیا ہوتا ہے، مباح کیا ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو نفل ہوتا ہے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی، اس کی کوئی قید نہیں ہوتی، وہ اس کی کوئی بائنڈنگ نہیں ہوتی اس طرح کی جس طرح کی فرض کی ہوتی ہے یا واجب کی ہوتی ہے۔ اب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 11ویں دن جو وہ کوئی صدقہ خیرات کرتے تھے، ایسے ہی سنا ہے کہ وہ 11ویں تاریخ کو صدقہ خیرات کرتے تھے، کوئی جیسے بھی ہوگا اس کے۔ تو اب یہاں پر ہمارے لوگوں نے اس کے بارے میں بہت سارے واقعات منسوخ کر لیے ہیں، بہت سارے قصے اور کہانیاں اور واقعات۔ تو اب یہ کوئی دینی فرض تو ہے نہیں، یہ بھی بنیادی بات سمجھنے کی ہے۔ یہ بھی بات بنیادی سمجھنے کی ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں، کیا وہ دین ہے یا وہ آپ کا خیال ہے یا کچھ لوگوں کا خیال ہے، کچھ لوگوں کا نقطہ نظر ہے، کچھ لوگوں کی پسند ہے، کچھ لوگوں کی ناپسند ہے۔ تو اس کے اندر فرق کرنا ضروری ہے۔ وہ کام جس کو دین نے دین قرار دیا ہے، قرآن نے قرار دیا ہے، اور اس کا جو واحد ذریعہ ہے وہ ہے اللہ کا کلام، قرآن حکیم، جس سے ہمیں دین کے احکامات ملتے ہیں، فرائض، واجبات، ارکان، اور جو تشریع۔ اب اس کی وضاحت جو ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، سیرت، اتباع سے ہمیں ملتی ہے۔ تو اب جب ہم ان ساری چیزوں کو، کچھ بزرگوں کے واقعات کو، بزرگوں کے احوال کو، ان کے اعمال کو، اب وہ تو ان کی حد تک ہوتے ہیں، وہ صاف ظاہر ہے ہر بزرگ کا اپنا علاقہ ہوگا، اپنا رہن سہن ہوگا، اپنے اپنے اوراد و وظائف وہ ہر بزرگ کے ہوں گے۔ تو ہر ادارے کا، جیسے ہر ادارے کا اپنا ایک نظم ہوتا ہے، ایک ترتیب ہوتی ہے، ایک ڈسپلن ہوتا ہے، تو اسی طرح بزرگوں نے جو، جیسے ہمارے جو سلسلے ہیں، ان میں ہر بزرگ نے ہر سلسلے کے اپنے اپنے آداب ہیں اور طریقہ کار ہیں۔ اور اب یہ جو ہیں، یہ اس طرح دین کا حصہ ان کو نہیں قرار دیا جا سکتا کہ یہ دین کا، جیسے کوئی قرآن کا، سنت کا فرض ہے، واجب ہے، یہ وہ نہیں۔ یہ سب مباحات ہیں، مستحبات ہیں۔ مباح
یا اس طرح کہہ لیں کہ مستحب اس نقطہ نظر سے ہے، لوگوں کو جیسے رمضان المبارک ہے تو آپ افطاری کرواتے ہیں، تو یہ ایک نیکی ہے، ایک ثواب کا کام ہے، لیکن اس میں پھر مزید کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان لوگوں کی افطاری کروائیں، ان لوگوں کو کھلائیں خاص طور پر جن کے مالی حالات جو اس قابل نہیں ہیں کہ ان کے گھر میں کچھ پکتا ہو، اور بجائے اس کے کہ ہم اپنے جو سفارتی تعلقات ہیں معاشرے کے اندر ان کی نمود و نمائش کے لیے یہ کام کرتے ہیں، تو اگرچہ ثواب تو بہرحال روزہ قربانے کا تو ہر ایک کو ہی ملتا ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ جس کے گھر میں سب کچھ آلریڈی موجود ہو اس کی بجائے اس کو ہی افطاری کروائی جائے، اس کو کھلایا جائے، یا جیسے 11ویں شریف کا اب وہ شاید حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت میں ان لوگوں کو شاید مساکین کو غرباء کو 11ویں جو انہوں نے اپنی طرف سے فکس کیا ہوا کہ بھئی میں 11ویں دن لوگوں کو صدقہ خیرات کروں، تو وہ ان کا ایک ذاتی عمل تھا، تو ان کی حد تک وہ ٹھیک ہے، ان کے جو مریدین ہیں، ان کے عقیدت مند ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، اگر وہ اس کو فالو کرتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرتے ہیں کہ ہمارے شیخ نے، ہمارے بزرگ نے، ہمارے پیر نے، ہمارے مربی نے یہ کام کیا ہے، اس تاریخ کو یہ کام کیا ہے، تو بہت اچھی بات ہے، ان کے جاننے والے ماننے والے اس تاریخ کو وہ اس طرح صدقہ خیرات کریں، لیکن اس کو اگر فرض قرار دے دیں اور لڑنے جھگڑنے پر آمادہ ہو جائیں، یا کوئی اگر اب اس میں سارا معاملہ ہے نیت کا، اس پہ بات انشاءاللہ پھر کسی وقت میں کریں گے تفصیل سے، کچھ لوگ تو وہ کھاتے بھی نہیں ہیں کہ یہ شرک ہے، اور کچھ لوگ اس کو، تو یہ آپس کے جو اختلافات ہیں، جھگڑے ہیں، اور یہ سارے ان چیزوں کو بنیادی طور پر ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اگر ہم ان کو سمجھ کر کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ تو دین ہمارا لڑائی جھگڑا پیدا کرنے کو قطعاً اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، مباحات میں، مستحبات میں قطعاً نہیں چاہتا کہ آپ اس میں آپس میں اختلافات پیدا کریں، بس ہر کام کو اس کی نوعیت کو سمجھ کر، اس کی حقیقت کو جان کر کہ یہ جو کام ہے اس کی شرعی طور پر کیا حیثیت ہے، کیا اہمیت ہے، اس کے بعد اس کے مطابق آپ کو عمل کریں، اور اس کو اگر آپ ضد اور انا کا مسئلہ بنائیں گے تو پھر یہ دین کی کوئی خدمت نہیں ہوگی، نہ دین کی کسی حکم پر عمل ہوگا، یہ صرف آپ کی شخصی اور ذاتی انا کا اور ضد کا مسئلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں، اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ السلام علی من اتبع الہدی۔